وجهه وكل من سواه صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب بنانے والے نے ہی کہہ دیا ہے کہ زندگی دھوکہ ہے تو پھر ہم کیسے پاگل ہیں کہ اسے حقیقت سمجھ کے چلتے ہیں؟ قصور تو ہمارا ہے، بنانے والے نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے. کیوں دل لگاتے ہو؟ کیوں اس کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہو؟ جب میں خالق اللہ، جب وہ بنانے والا اللہ، جب وہ خود کہہ رہا ہے یہ فریب، یہ دھوکہ، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے. یہ سیالکوٹ والوں کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور یہ بڑی بڑی تجارتیں، یا یہ چھوٹا سا فقیر ریڑی والا، جھونپڑے والا، محل والا، ہواؤں میں اڑنے والا، زمین پہ رینگنے والا، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ نہیں کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یوں کہے کہ یہ ہے ہی دھوکہ. وما اور الا دو لفظ ہیں، ایک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس کے بعد ہے الا. ما اور الا جب دونوں کٹھے ہو جائیں تو وہاں یہ ہتھوڑا بن جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو کیوں پاگل بنتے ہو اس کو حقیقت سمجھ کے؟ کیوں منصوبے بناتے ہو؟ جب یہاں موت اصل ہے، زندگی مہلت ہے. جو سانس گزر گیا الحمدللہ، ہر سانس آخری ہونے کی 100% اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. یہ آخری ہے، گزر گیا یہ آخری ہے، گزر گیا یہ آخری ہے. ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات اپنے اندر یہ پوری طاقت لے کے آتا ہے کہ یہ آخری ہوگا، یہ آخری ہوگا. تو قصور تو میرے بھائیوں بہنوں ہمارا ہے کہ ہم نے اسے حقیقت کیوں سمجھا. اب جب دھوکہ ہے اور بنانے والا اس دھوکے کو کھول کے سامنے لاتا ہے، پھر ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ہماری بھی مجبوری ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. افسانہ اوپر لکھا ہوتا ہے، افسانہ. چلو ہم نے سیالکوٹ کو تو حقیقت سمجھا، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے افسانہ، ناول، ایک جھوٹی کہانی، ایک من گھڑت داستان. لیکن اس کو پڑھ کے بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کرداروں کا کوئی وجود نہیں. لکھنے والے نے پہلے لکھا ہے افسانہ، ناول. تو ناول اور افسانہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی وجود کوئی نہیں ہے. ایک جھوٹے ذہن کی جھوٹی سوچ نے چند الفاظ کو جمع کر کے ایک شعبدہ بنا دیا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جذباتی مخلوق ہیں،
ہم اسے پڑھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو ایک جھٹکا لگتا ہے، ہاں ہاں یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لیکن جو کہ دل کی دنیا میں روشنیاں ختم ہو چکی ہیں، دل کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے دھوکہ ہے، لیکن پھر ایک دم غفلت کا ایک سیلاب ہے، تاریکی کا ایک جنگل ہے جو پھر ہمیں اپنے اندر گم کر دیتا ہے۔ پھر ہم یوں سمجھنے لگتے ہیں جیسے نہیں اوروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا تو پھر مٹی ڈالنے کے بعد آواز دی، فاطمہ، کون جواب دیتا ہے؟ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو۔ پھر کہا، فاطمہ کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں کہ وہ دیوانے ہوئے کھڑے تھے، سمجھانے کے لیے تھا۔ تو جب جواب نہیں آیا تو پھر شعر پڑھے، مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ کیا ہوا؟ یہ تو وہی محبوب بیوی ہے، یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے اشاروں پہ لبیک کہتی تھی، آج میری صدا بصحرا ہے، جواب کوئی نہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحباب۔ کیا ہوا؟ کیا چار ہاتھ زیر زمین جا کر ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں بھول جاتی ہیں، تعلق لا تعلق ہو جاتے ہیں؟ ہوا کیا؟ ہو گیا۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ آج فاطمہ کی موت نے مجھے بتا دیا کہ یہاں ہر جوڑ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں ہر ساتھ بچھڑ جاتا ہے، یہاں ساتھ بنتا ہی بچھڑنے کے لیے ہے، جوڑے بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ وہ تو عہد ہے، اس کا تو جوڑا ہی نہیں ہے، وہ تو لم یزل لا یزال ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ بیوی اور بچوں سے پاک ہے، ماضی اور حال سے پاک ہے، مکان زمان سے پاک ہے۔ ہمیں جوڑا جوڑا بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، تمہاری زبانیں الگ کر دیں، واختلاف السنتکم والوانکم۔ تو حضرت علی نے کہا، اوہو دیکھو بھائی لوگو، سن لو، یہاں جوڑ توڑ کے لیے ہے، یہاں ساتھ بچھڑنے کے لیے ہے۔ بھول نہ جانا، آج نبی کی بیٹی کو بھی موت نے نوالا بنا لیا ہے، اور جب موت آتی ہے تو آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی کل تو کٹھے ہوئے تھے اور آج جدا ہو گئے۔ یہ کیا نظام ہے؟ آج بارات آ رہی ہے، کل جنازہ جا رہا ہے، آج مانگ میں سندور بھری جا رہی ہے، کل کافور بھری جا رہی ہے، آج ڈولی اٹھ رہی ہے، کل میت اٹھ رہی ہے۔ آئے ہائے، میں پرسوں مرکز پہنچ گیا مغرب پر، وہاں سے نکلا تو کامران صاحب کا فون آیا، آپ کہاں ہیں؟ آ گیا ہوں۔ کہنے لگے میت کو گاڑی میں رکھیں۔ 2 دن سے یہ جملہ مجھے تڑپا رہا ہے، 2 دن سے۔ اتنی جلدی شیخ آصف میت بن گیا؟ شیخ آصف کو گاڑی میں رکھیں؟ مجھے جھٹکا کس بات پہ لگا؟ کیونکہ اچانک موت تھی، ذہن تیار نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے کہا میت کو گاڑی میں رکھیں، میں نے وہاں جنازے پر بھی یہ بات دہرائی، 2 دن سے میں اسے ہی دہرا رہا ہوں، جیسے مجھے ننگا کرنٹ لگا ہو۔ کیا اتنا بڑا یہ دھوکہ ہے کہ ابھی تو گھر میں جسم پڑا ہے اور نام مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا، میت کو گاڑی میں رکھے۔ اس دھوکے کے بعد بھی لوگ پیسے کی دوڑ لگاتے ہیں، کیسے پاگل ہیں؟
سونے چاندی اور زیورات پر فخر ہوتے ہیں، کیسے دیوانے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا کر ان کو سجاتے سجاتے جب وہ سج جاتے ہیں تو خود جا کے شہر خاموشہ میں مٹی کی چادر اوڑھ کر چپ کر کے سو جاتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا۔ جب ان کے کاروبار دنیا میں پھیل جاتے ہیں تو چاروں طرف اس کا نیٹ ورک مکمل ہوتا ہے تو اپنی زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے، وہ چپ کر کے اف کیے بغیر جا کر ایسے سو جاتے ہیں اور یوں مٹ جاتے ہیں جس کوئی آیا ہی نہ تھا۔ ارے بھائیو، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ جن ماؤں نے جنا وہ بھول جاتی، جس باپ نے گود میں لے کے کھلایا، ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن سیالکوٹ کے بازاروں میں دھکے کھائے، بچے کی اف نے تڑپا دیا، وہ باپ مرنے پر بھول جاتے ہیں۔ کون جاتا ہے؟ 4 دن روتے ہیں، پھر وہی ہنسی، وہی مذاق، جہاں نوحے ہیں وہیں نغمے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں بین ہوتے ہیں وہیں طبلے کی تھاپ پہ رقص ہو رہے ہوتے ہیں، دن رات کے غریاں مناظر ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ ارے لوگو سنو، یہ حضرت علی کے اشعار سنا رہا ہوں، میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا ہے۔ حضور کی قبر میں حضرت علی اترے تھے، قسم بن عباس اترے تھے اور عباس اترے تھے، قبر میں اتارا تھا۔ اور آج میں نے انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا۔ ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے، دلیل ہے کہ یہاں کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ سارے محبت کے دعوے، ساری الفتیں محبتیں ایک موت کے جھٹکے پر صفر ہو جاتی۔ کیا عجیب بات! بڑی سے بڑی کمائی کو 0 سے ضرب دو، 10 کروڑ ضرب صفر، نتیجہ صفر ہو جاتا، پھر 10 ارب کر دو ضرب صفر، نتیجہ صفر ہو جاتا، پھر 10 خرب ضرب صفر، نتیجہ صفر، پھر 100 کروڑ خرب ضرب صفر، نتیجہ صفر۔ تو میں راستے میں سوچتا ہوا رہا تھا، ساری زندگی کی کمائی ضرب موت، نتیجہ صفر ہو جاتا۔ ریجکس ضرب موت، نتیجہ صفر، ساگا ضرب موت، نتیجہ صفر، ٹیکسٹائل ضرب موت، نتیجہ صفر، شوگر مل ضرب موت، نتیجہ صفر، زمین، کھیت، کھلیان، ایوان، صدارت، وزارت، شہنشاہیاں ضرب موت، نتیجہ صفر۔ پھر اس صفر کے پیچھے دیوانے ہو کے بھاگنا، ہائے ہائے، مجھ سے بڑا دیوانہ کون ہوگا، مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ جب خالق کہہ رہا ہو میرا بندہ یہ دھوکہ ہے، میری بندی دھوکہ ہے، بچ جاؤ، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، بتا رہا ہوں، فریب ہے، کہتا نہیں حقیقت ہے۔ جب جا کے دیوار سے سر ٹکراتے ہیں اور لہو لہان ہوتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے اور وقت ہاتھ سے گزر نکلا۔ تو لوگوں سنو، انہی ہاتھوں سے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا۔ مجھ پر آج یہ بات کھل چکی ہے، کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی فوت ہوئے، سوتے حضرت عبد الرحمن رات کو سوئے، صبح مردہ، تو ان کی وفات پر انہوں نے اچانک موت تھی تو یہ 2 شعر پڑھے، کنا کندمانی جذیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا۔ میں اور عبد الرحمن ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے 2 وزیر، انہوں نے بڑا لمبا عرصہ اکٹھی وزارت کی تو ایک مثل مشہور ہو گئی، لن یتصدعا، یہ 2 تو کبھی جدا نہ ہوں گے۔ لیکن جب موت نے آ کر جدائی ڈالی تو یوں لگا کہ ایک رات بھی ایک چھت کے نیچے نہیں گزری تھی ہماری۔ تو فرمایا لوگو ان انقطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیل، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا اور پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں، کل من علیہا فان
ہر ایک کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ ہے جس کی ذات کو بقا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، اس سے گزرو، یہ گزرگاہ ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ٹھکانہ نہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے ہی کا گھر ہے، یہ مچھر ہی کا پر ہے، یہ مکڑی ہی کا جالا ہے. یہ اللہ کے نبی نے اس کی قیمت بتائی ہے. صرف سیالکوٹ کی انڈسٹری نہیں بلکہ 6-7 بر اعظم میں پھیلی ہوئی ساری کائنات کی دولت کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہاں کا مال بھی امتحان ہے، یہاں کا فقر بھی امتحان ہے، یہاں کی عزت بھی امتحان ہے، یہاں کی ذلت بھی امتحان ہے، یہاں کی زندگی بھی امتحان ہے، اور موت پر نتیجے کا اعلان ہے. موت آئی، نتیجے کا اعلان ہوا تو شیخ آصف گزر گیا. ہم گزرنے میں کوئی ہم بچ جائیں گے. اگر وہ جہاز سے نہ گرتا تو نہ مرتا، وہ جہاز سے نہ گرتے تو موت نہ آتی. تو لوگ بستر پہ پڑے کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ کھیل کے میدان میں کھیلتے کھیلتے کیوں مر جاتے ہیں؟ آہنی دیواریں، لوہے کی چھتیں اور چاروں طرف پہروں کے اندر چپکے سے کیوں زندگی کی بازی لوگ ہار جاتے ہیں؟ کوئی بچا، پیچھے مڑ کے دیکھو، آج سے کوئی 4000 سال پیچھے دیکھو، 3000 سال سکندر یونان کا ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، سارے ہمارے علاقے کو خون کی پوشاک پہناتا ہوا، 33 برس کی عمر، اور بابل کے شہر میں جون کی سخت گرم دوپہر، 13 جون کی خوفناک دوپہر تھی، 353 قبل مسیح، اور عمر کتنی؟ 33 سال، اور سلطنت کتنی؟ ٹیکسلا تک، یونان سے ٹیکسلا تک. اور وہ تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے. ہے کوئی ہے؟ چند ایام چاہیے، چند صبحیں مانگتا ہوں، چند شامیں مانگتا ہوں یونان پہنچنے کے لیے، ساری سلطنت لے لے. تو خالق قہار نے زبان حال سے کہا، نہیں بدبخت، تو اسی طرح چوہے کی موت مرے گا. میرے بندوں کو تو نے خاک و خون میں لوٹایا، آج جوانی میں تیرا چراغ گل کیا جائے گا. عبرت کا نشان بنا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنے والوں کو فیشن سوچتے ہیں، مرنے والوں کو سٹائل سوچتے ہیں، مرنے والے کو ڈیزائن سوچتے ہیں، مرنے والے کو میچنگ سوچتی ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہم میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے گا، ایک جھپکتی آنکھ بھی باقی نہ رہے گی، سب آنکھیں بند ہوں گی. مرنے والے کی قیامت آ گئی، پر ایک قیامت اور آنے والی ہے، ایک قیامت اور آنے والی ہے جب ساری کائنات پر اللہ موت کا حکم نافذ کرے گا. ایسی صبح ہوگی، یہی وقت ہوگا، ایسی چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، نغموں بلبل کا نغمہ ہوگا، ہواؤں کی ایسی گردش ہوگی. سیالکوٹ کی زندگی گرم ہوگی، دکاندار کپڑا ناپ رہے ہوں گے، کینچی لگا رہے ہوں گے کاٹنے کے لیے، گاہک پیسے نکال کے گن رہا ہوگا دینے کے لیے، ماں بچے کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے اسے چھوٹا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھا رہی ہوگی، نوکر جھاڑو دے رہے ہیں، خادمہ برتن صاف کر رہی ہے، ادھر زمیندار کھیت میں ہل ڈال چکا ہے، ایک اپنی مٹھی کو ہوا میں اوپر کر چکا ہے بیج بکھیرنے کے لیے، اور ایک پانی کا رخ موڑنے کے لیے کسی کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اور ایک تخت شاہی کی طرف
تکبر کے ساتھ بڑھ رہا ہے براجمان ہونے کے لیے، اور ایک طرف بارات کی آمد ہے، ایک طرف مراسیوں کا ناچ ہے، ایک طرف تبلے کی تھاپ ہے، اور ایک طرف سہرے باندھے جا رہے، اور ایک طرف گجرے سجائے جا رہے، اور ایک طرف جھومر سجایا جا رہا، اور ایک طرف میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور ایک طرف منڈی میں بولیاں لگ رہی ہیں، اور ایک طرف سیاست کے اکھاڑے میں پاگل دیوانی دنیا پاگلوں کی طرح میں بڑا کے ناقوس بجا رہی ہے۔ اسی طرح بازار ہوگا، گھر ہوگا، کہیں ہوں گے، زمزمے ہوں گے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک خوفناک آواز آئے گی اور ماں کے ہاتھ سے نوالا گر جائے گا، بچے کے منہ تک نہیں جا سکے گا۔ دودھ پینے والی مائیں، پلانے والی مائیں، جن کی چھاتیوں سے بچے دودھ پی رہے ہوں گے اور اس کو دیکھ دیکھ کے قربان ہو رہی ہوگی، فدا ہو رہی ہوگی، وہ بچے کو اس طرح اٹھا کے پھینکے گی جیسے فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے اور اسے پھینکا جاتا ہے، اور وہ کینچی سے کپڑا کاٹنے والا اس کی کینچی یوں گر جائے گی، پیسے والے گننے والے کے ہاتھ یوں بکھر جائیں گے، نوٹ بکھر جائیں گے، ہاتھ ڈول جائیں گے، بیج گر جائے گا، مٹھی کھل جائے گی، ہل گر جائے گا، حالی گر جائے گا، اور بادشاہ چکراتا ہوا تخت تک نہیں پہنچ سکے گا، اس سے پہلے ہی گرے گا، اس سے پہلے ہی گرے گا، گجرے بھی ٹوٹیں گے، سہرے بھی بکھریں گے، دلہا اپنی جان بچا کے بھاگے گا، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، مراسیوں کو ڈھول بھولیں گے، ناچنے والیوں کے گھنگروں کی چھن چھن وہ نوحے میں چیخو پکار میں بدل جائے گی، شیر دھاڑ نہ بھول جائیں گے، ہاتھی چنگاڑ نہ بھول جائیں گے، عقاب جھپٹ نہ بھول جائے گا، سام پھنکار نہ بھول جائے گا، مور اپنا ناچ بھولے گا، بلبل اپنا نغمہ بھولے گی، پانی بہنا بھول جائیں گے، پہاڑ اپنی سختی بھول جائیں گے، ہوائیں چلنا بھول جائیں گی، سورج روشنی بھولے گا، چاند اپنی ٹھنڈک کو بھولے گا، تارے اپنی جھلملاہٹ کو بھولیں گے، آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اذا الشمس کورت، وہ سورج گیا، واذا الکواکب انتثرت، وہ ستارے گئے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پھٹ رہی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، وَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، انسان کی چیخ و پکار ہے، بچے پاؤں تلے روندے جا رہے، بوڑھے گھسٹ رہے، مائیں سسک رہیں، پر ایک آہو بکا ہے، ایک شور و غل ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اور جبریل اسرائیل کو آج دانتوں پسینے ہیں کہ آج ساری انسانیت نہیں، آج فرشتوں پر بھی موت کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ پھر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹے گی، انسان مریں گے، کوئی تو ہوتا رونے والا، آج رونے والیاں بھی مر گئیں، رونے والے بھی مر گئے، کفن دینے والے بھی مر گئے، قبر کھودنے والے مر گئے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، افسوس تعزیت کا کوئی ایک فرد نہیں ہے، بے گور و کفن ہیں، ہے قبر کھودنے والے تو خود مرے پڑے، بیلچے موم ہو گئے، آج پانیوں میں آگ لگ گئی، پہاڑ ریت بن گئے، پھر اللہ پہلے آسمان پہ موت کا حکم نافذ کرے گا، پہلے آسمان کے فرشتے گریں گے، پھر دوسرے آسمان پہ تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان پہ موت 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 موت، پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ، وہ چکرا کے گریں گے، پھر اللہ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل کو بچا لو، میکائیل کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، جبریل، میکائیل، پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، سور ہوا اڑتا ہوا عرش پہ چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی ہے، ملک الموت نیچے، اللہ اوپر، وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، اللہ فرمائیں گے مت چل تو بھی موت کا پیالہ پی لے، صرف اللہ کو بقا ہے، وہ چکرا کے گرے گا، چیخ مارے گا، اس کی چیخ کو انسان سنتے تو پھٹ جاتے، جنات سنتے تو پھٹ جاتے، ساری کائنات کو موت میں دھکا دے کر پھر لگے گا ہے کوئی میرا شریک تو بلاؤ اسے، کوئی ہے میرا شریک تو بلاؤ، کوئی ہے میرا شریک تو بلاؤ، بادشاہ کہاں چلے گئے، وہ سیالکوٹ میں دنیا کی دوڑ لگانے والے کہاں چلے گئے، وہ فیکٹریوں اور بنگلوں پہ نازاں کہاں چلے گئے، وہ تکبر میں مارے ہوئے انسان کہاں چلے گئے، این المتکبرون این الجبارون این الملوک، کہاں ہیں، کوئی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی جب جواب نہ دے گا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔
میرے بھائیوں بہنوں، اس دھوکے کے گھر سے بس گزر جاؤ۔ آج لوگ اندھے ہو چکے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا، کانوں سے بہرے ہیں، انہیں سوائے پیسے کی کھنک کے کچھ نہیں سنائی دے رہا، آنکھوں پہ پردے ہیں، دولت کی چمک کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ موت کے مسافر بنو، موت کے راہی بنو، اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ پھر اس سے بھی خوفناک گھاٹی آنے والی ہے جب اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، قبروں سے نکالے گا، اٹھائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت کو جائے گا، ایک جہنم کو جائے گا۔ جہنمیوں کو کپڑے بھی آگ کے، کرتے بھی آگ کے، شلواریں بھی آگ کی۔ جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا، فلاں ناکام ہو گیا، اسے پکڑو، اس کا مال کنڈم ہو گیا، اس کا مال ریجیکٹ ہو گیا۔ مال ریجیکٹ نہیں ہو جاتا تاجروں کا، مصیبت پڑ جاتی، مال ریجیکٹ، اس کا عمل مردود، پکڑو۔ تو جب اس کو پکڑنے آئیں گے تو مجھے دیکھو، مردوں کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، یہاں اس جگہ سے، اور اس کے جبڑے کو باہر نکال لیں گے، کھینچے گا، اس کا جبڑا سارا باہر آ جائے گا، اس کو دھکا دیں گے، وہ لڑکتا ہوا جائے گا، کہے گا رحم رحم رحم۔ تو اللہ فرشتے کہیں گے تجھ پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ اور اگر کوئی عورت ناکام ہو گئی تو لگائیں گے خوزو، پکڑو، تو سیدھے اس کی چوٹیوں سے اس کو پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، وہ لڑکنیاں کھاتی ہوئی گرے جائے گی، رحم رحم۔ اسے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ یہ اس سے بھی خوفناک گھاٹی ہے جب ہر مرد عورت اکیلا اپنی جان لے کر ترازو کے سامنے آئے گا اور اللہ پوچھے گا بتا آج کے دن کیا کر کے لائے ہو، کیا کر کے لائی ہو، دکھاؤ۔ آج نماز بھی ہے اور نماز کا چھوڑنا بھی ہے، آج روزہ بھی ہے، روزے کا چھوڑنا بھی ہے، آج حلال بھی تل رہا، حرام بھی تل رہا، زنا بھی تل رہا، پاک دامنی کو بھی تولا جا رہا، سود کو بھی تولا جا رہا، اور حلال تجارت کو بھی تولا جا رہا، جھوٹ بھی تل گیا، سچ بھی تل گیا، ماں باپ کی فرمان برداری تلی، ماں باپ کی نافرمانی تلی، بے پردگی کو بھی تولا جائے گا اور پردے کو بھی تولا جائے گا، آوارگی کو بھی تولا جائے گا اور تقدس کو بھی تولا جائے گا، کفر بھی تلے گا، ایمان بھی تلے گا۔ آج ترازو سونے چاندی کو نہیں تولنے والا، یہ گندم بھوسے کو نہیں تولنے والا، آج کا ترازو چمڑے کو نہیں تول رہا، وہ آج کا ترازو لوہے کو نہیں تول رہا، آج کا ترازو میرے عمل کو تولے گا، آپ کے عمل کو تولے گا۔ اگر گھٹ گئی نیکیاں تو یہ ہوگا، اور اگر بڑھ گئیں تو اللہ کہے گا میرے بندے کو کپڑے پہناؤ، میری بندی کو کپڑے پہناؤ، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، مرد ہو یا عورت، اللہ 100 جوڑے پہنائے گا۔ قد اٹھا کے آدم علیہ السلام کا کر دے گا، 125 فٹ لمبا قد کر دے گا، سر پہ تاج سجائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا۔ اللہ نے دنیا میں عورتوں کے لیے سونا حلال کیا، مردوں کے لیے حرام کیا، عورتوں کے لیے ریشم حلال کیا، مردوں کے لیے حرام کیا، کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں چڑھ جاتی ہیں، سونے کی زنجیریں گلوں میں لٹک جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، وہ آگے اللہ ہے، آگے جنت ہے، آگے جہنم ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے، آگے سب کچھ ہے۔ یہ دھوکا، یہ ہمارا پاگل پن ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے کہا فریب ہے، دھوکا ہے، پھر ہم اس کو حقیقت سمجھ کے چلے تو کیوں چلے؟ کیوں؟ بتانے والے نے بتایا آگے کھائی ہے، آگے کھڈا ہے، جو گاڑی آئے گی گر جائے گی، واپس نہیں مڑ سکتی۔ اپنے آپ کو الزام کیوں نہیں دیتا؟ فلا یلومن الا نفسا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ساری لعنت اپنے آپ کو کرو، میں نے تمہیں بتا دیا تھا، میں نے بتانے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو جنت کے زیور خود پہنائے گا، ان کے سروں پہ تاج سجائے گا، ان کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائے گا، انہیں جنت کے جوڑے پہنائے گا، ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کی عورت کو ایسا کپڑا پہنائے گا 3 میل کے دائرے میں، 3 میل میں اس کا غرارہ گھومتا ہوا چل رہا ہوگا، اور چونکہ جنت کا کپڑا نور سے بنتا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا، لہذا وہ اس پر بوجھ نہیں ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ خوش جا رہے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی جنت کا در کھلوا نہیں سکتا۔ جنت کا در کھلے گا جب ہمارے نبی جائیں گے، جنتی دروازے پر
مرد باہر، عورتیں پہلے اندر، باقی سارے باہر۔ دروازے پر 2 چشمے ہیں، ایک سے اللہ پانی پلائے گا، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، دوسرے سے اللہ وضو کرائے گا، چہرے تر و تازہ، کبھی اس پر کسی قسم کی مردنی نہیں آئے گی، کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا غبار نہیں آئے گا۔ پھر سارے جنتی جنت کے کھلنے کا انتظار کریں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ کھلوائیں، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ کھلوائیں، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، سارے نبی انکار کر دیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، ان کے بغیر آج دروازہ نہیں کھلے گا۔ ساری امتیں ہمارے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کھلوائیں، تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کہیں گے ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، اٹھ مانگ، جو کہے گا ہوگا، جو مانگے گا ملے گا۔ تو کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے منتظر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، تیرے بغیر نہیں کھولے گا۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس پہ آپ سوار ہوں گے، وہ سواری کھڑی ہوگی، اس کی نکیل نیچے گرے گی، ساری دنیا کی نظریں اٹھیں گی، یہ سواری کی رسی کون پکڑے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے۔ تو حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جنت کے در پہ جا رہے، عورتیں پہلے پہنچ چکی، مرد بعد میں جا رہے، دروازوں پر آگے نکلیں گے تو فرشتوں کی 4 خوشخبریاں، سلام علیکم، جو ہی اندر داخل ہوئے، کہاں مٹی کی دھرتی، کہاں سونے کی دھرتی، کہاں غبار آلود ہوائیں، کہاں مشک و عنبر میں لپٹی ہوئی مہکتی ہوئی ہوائیں، جنت کا ایک جھونکا میرے رب کی قسم ساری زندگی کے دکھ بھلا دے گا، اور دوزخ کی ایک جھپک، دوزخ کی ایک لپٹ، دوزخ کا ایک دھوئیں کا جھٹکا ساری زندگی کے عیش و آرام بھلا دے گا۔ میرے بھائیو یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو مرنے والوں پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ان 2 میں سے ایک بات ہو جائے گی، اللہ کے واسطے ان باتوں کو سنا کرو، ورنہ دل کی دنیا جب اجڑ جاتی ہے تو زمین میں تو کہیں نہ کہیں حل لگ جاتا ہے اور وہ سینہ اس کا پھٹ جاتا ہے، پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو لوہے کے حل بھی ٹوٹ جاتے ہیں پر دلوں میں شگاف نہیں ہوتے۔ قبل اس کے کہ دل پتھر ہو جائیں اور یہ سنگ سے بھی زیادہ سنگ ہو جائیں اور اس پر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات داخل نہ ہو، اس سے پہلے اپنے دل کی دنیا نرم بنا لو، آباد کر لو اللہ اس کے رسول کے تذکروں سے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو پھر قبر کے گڑھے سے بھی عبرت نہیں ہوتی۔ آصف جیسی جوان موت کو دیکھ کر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہاں آدمی حادثات سے اتنا ہی اثر لیتا ہے جتنا دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ جب دل کی دنیا ویران ہو جائے تو چاروں طرف کٹے ہوئے لاشیں بھی اس کی زندگی کا رخ نہیں بدل سکتے، اور جب دل کی دنیا آباد ہو تو چبھا ہوا کانٹا بھی اس کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آگے ایمان والی بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ استقبال کے لیے ہیں۔ اب ان کا پہلا بول ہے انت حبی و انا حبک، اللہ نے میرے دل میں تیری محبت کو ڈال دیا، تمہارے دل میں میری محبت کو ڈال دیا۔ انا الخالدۃ فلا اموت، اب بشارت ہو، اب تجھے مجھے موت نہیں، اب یہ ساتھ ہمیشہ کا ہے۔ اس سال کوٹ، لاہور، ملتان، کراچی، فیصل آباد میں جو ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اب یہ ساتھ نہیں ٹوٹے گا، اب یہ جوڑ بے جوڑ نہ ہوگا، یہ ساتھ کبھی نہ بچھڑے گا، یہ جوڑ کبھی نہ ٹوٹے گا، اس زندگی پہ کبھی موت نہ آئے گی، اس جوانی پہ کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، اس محبت پہ کبھی نفرت نہ آئے گی، اس حسن کو کبھی بڑھاپا نہ کھائے گا، کبھی جھریاں آ کے تانا بانا نہ بنے گی، بلکہ ہر آنے والے پل میں مرد عورت دونوں کا حسن 70 گنا بڑھتا جائے گا۔ ہر آنے والا لمحہ، دن نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، ہر سیکنڈ میں دونوں کا حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ اصل ٹھکانہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے وہ گھر ہے اور سال کوٹ دھوکہ ہے۔ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے بندو، میری بندیو، سنو اپنے رب کا پیغام کہ یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مال کی دوڑ ہے، پیسے کی دوڑ ہے، اولاد پہ فخر ہے، دولت پہ فخر ہے، اور پھر چھپ کر کے مر جانا ہے اور جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی میں سو جانا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا، جیسے کبھی کسی کا وجود ہی نہ تھا۔ تو
تو سرمایہ آخرت کا روپیہ نہیں، دولت نہیں، فیکٹریاں نہیں، وہ تقویٰ ہے، وہ نماز ہے، وہ عورت کا پردہ ہے، وہ اس کا حیا ہے، وہ جوان کی پاک دامنی ہے، وہ تاجر کی سچائی ہے، وہ اس کا سود سے بچنا ہے، اس کا سود سے ہٹنا ہے، بینکوں سے کنی کترا کے نکلنا ہے، ناپ تول میں صحیح چلنا ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت ہے، نظروں کا جھکانا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے، قرآن کھول کے پڑھنا اور اس پہ سامنے آنسو بہانا ہے، اللہ کے نام پہ مال کا خرچ کرنا ہے، اور ہر وقت اللہ اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کے چلنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، باقی سب یہیں رہ جائے گا۔ ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، چپ کر کے آ کے اگلے لے جاتے ہیں۔ آصف کو کوئی پوچھا گیا، وہ تو اپنے ایئرپورٹ کا افتتاح کرنے جا رہا تھا، وہ اختتام ہو گیا، اختتام میں بدل گیا۔ صرف اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا تھا آنا ہے کہ رہنا ہے، ہم سے تو کبھی نہیں پوچھا جائے گا، باقی تو کسی کو اختیار نہیں، صرف ان کو اختیار دیا گیا۔ ملک الموت جب آئے اور جبریل اندر گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو، جبریل اندر گئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے، آپ کی اجازت سے اندر آئے گا، ویسے نہیں آ سکتا۔ آپ کی اجازت پہ ملک الموت اندر آیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا، پوچھ کے جانا، اجازت ملے جو جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ تو یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار ہے کہ آپ رہنا چاہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور چلنا چاہیں تو میں اللہ کی تقدیر کو نافذ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ آنکھوں سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ ٹھہروں؟ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس آئے گا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر اللہ ہمارے نبی نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا اوپر والوں کا ساتھ اب دے دے۔ تو جب یہ اعلان کیا تو جبریل بھی آپ زیدہ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اگر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، وہ مبارک وحی کا سلسلہ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ جبریل بھی غمگین ہو گئے، اور جب ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور چند لمحات باقی تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت، سیالکوٹ والو، میری امت نماز نہ چھوڑنا، پاکستان والو، ہند و سندھ توران والو، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں سے، نوکرانیوں سے، غلاموں سے، غریبوں سے، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو پیسے کا تکبر کہیں تمہیں ان کی بےزتی پہ نہ کھڑا کر دے۔ ڈرائیور کو گالیاں دی جا رہی، تجھے کہا تھا 3.25 تو 3.5 ہے، تیری ماں کی، تیری بہن کی۔ او میرے رب کی قسم، سنو سنو سنو، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ سن لو، بیت اللہ کو آگ لگانا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ ہائے میں کیا کروں، آج عورتیں گالیاں نکالتی۔ تو یہ آخری نصیحت تھی میرے نبی کی، نماز۔ کتنے ہیں سیالکوٹ میں نماز، کتنی عورتیں، کتنی بچیاں ہیں جو نماز پڑھتی، کتنے مرد ہیں جو نماز، وما ملکت ایمانکم، کتنے ہیں جو نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غصے میں بھی زبان پہ گالی کو نہیں آنے دیتے، غصے میں بھی زبان پہ قابو رکھتے ہیں۔ یہ آخری نصیحت تھی میرے آپ کے نبی کی، وہ بھی تار ہو گئی، باقی دین کے کیا رونا روئیں۔ اور جب ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو نکالا، کبھی نہ رونے والا ملک الموت رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کی ہائے نکلا، واہ محمدہ، ہائے آج دنیا محروم ہو گئی، ہائے آج دنیا برباد ہو گئی، آج دنیا نے وہ غم دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا غم نہ دیکھے گا۔ ہائے ہائے، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب تمہیں غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ ہمیں شیخ آصف کا بہت غم ہے، ہماری 10 سال کی دوستی تھی، اور تو کوئی دنیاوی دوستی نہیں تھی، دین کی دوستی تھی۔ سیالکوٹ کے تاجروں میں، بڑے تاجروں میں پہلا تاجر جس نے 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، 1993 سے ہمارا ساتھ تھا۔ ہم ہر مہینے 15 دن جماعت میں لگاتے ہیں، ہماری ایک جماعت ہے، اس میں سارا 15-20 ہم ساتھی، ہر مہینے 15 دن تبلیغ میں، 15 دن گھر۔ 93 میں سیالکوٹ آئے تھے، یہاں تعارف ہوا، دوستی ہو گئی، دل لگ گیا،
تو ہمارے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کیا. ہر مہینے 1 ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 3 دن، ہفتہ 10 دن 3 دن، مسلسل چلتے 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 چلتے. تو پہلا چلہ ان کا میرے ساتھ لگا، پہلا چلہ میرے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد 4 مہینے لگائے، پھر اللہ کے پاس چلے. اپنا بہت بڑا وہ دنیا کا بھی سرمایہ دار تھا، آخرت کا بھی سرمایہ دار تھا. ہمیں بڑا صدمہ ہے چونکہ ہماری رفاقت دنیاوی نہیں تھی. دنیاوی رفاقت میں تو اونچ نیچ ہوتی، دینی رفاقت تھی، محبت کے سوا کبھی کچھ نہ ایک دوسرے کو دے سکے. اور چونکہ مرض تو پہلے ہی بہت شدید تھا، تو ہم ایک دفعہ انہیں کی گاڑی میں، یہ فیض بھائی گاڑی چلا رہے تھے، تو ہم پیچھے دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب موت کا تو پتہ نہیں کس کی کب آئے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ میں ہی پہلے مروں گا، کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میری عمر لمبی نہیں ہوگی، تو اگر میں پہلے مر جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں بھول گیا تھا. پھر جب وہ عمران کا فون آیا تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے آپ کہا بھی تھا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا. ایک دم مجھے یاد ہے کہ ہاں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے گھر والوں کے لیے. باپ اب کہاں سے ملے گا؟ باپ نہیں مل سکتا بیٹیوں کو. یہ رشتہ ایک ہی دفعہ بنتا ہے، بس پھر نہیں بنتا. ماں ایک ہی دفعہ ملتی ہے، پھر نہیں ملتی. مر جائے پھر واپس نہیں آتی، باپ چلا جائے واپس نہیں آتا. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو. آج کل ماں باپ بیچارے کونوں میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ اولادیں سرکش آوارہ ہیں. ایسے گریبان پکڑ کے کہتے ہیں تو میرے واسطے بنایا کی. بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی. ماں کو بیٹیاں کہتی چپ کریں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، چپ کرو امی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہیں تو قدر کرو. یہ بڑا قیمتی سرمایہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صرف ماں کی زیارت کر لے، باپ کی زیارت کر لے، صرف بے کیف نظروں کے ساتھ، کوئی جذبہ نہیں، صرف یوں دیکھ لیا، صبح دیکھ لیا اٹھ کے، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ محبت سے دیکھا، نظر دوڑائی اور محبت سے نظر دوڑائی، تو ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ چلے گئے تو پھر نہیں آئیں گے. مائیں نہیں ملا کرتی، بیویاں مل جاتی ہیں. باپ نہیں ملا کرتے، خامند مل جاتے ہیں. تھوڑی دیر کا ساتھ ہوتا ہے. رشتوں کی قدر پہچانو. جہاں پیسے کی دوڑ لگ جائے وہاں رشتے سفید ہو جاتے ہیں، وہاں کے خون کا رنگ بدل جاتا ہے. وہاں پھر تولنا بھی رشتوں پر نہیں تولا جاتا، وہاں پیسے پہ تولا جاتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے ہم نے اس ماحول میں جنم لی جب عزتوں کے معیار بھی پیسہ، رشتے کا معیار بھی پیسہ، تعلق کا معیار بھی پیسہ. خوش قسمتی سے ہماری شیخ آصف سے دوستی پیسے کے معیار پر نہ تھی، وہ دین کے معیار پر تھے. میں نے ایسا با ادب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا با ادب انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں اپنی ذات کے ساتھ کروں تو اس کا سرمایہ اس کے ساتھ گیا ہے. رجعت رہ گئی، نمازیں ساتھ چلی گئیں، تبلیغ ساتھ چلی گئی، داڑھی ساتھ